بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ منتخب احادیث۔ دعا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح ہونے تک، اور صبح کو 3 مرتبہ پڑھے تو شام ہونے تک اسے اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اور وہ کلمات یہ ہیں۔ ترجمہ: اس اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سچے دل سے کہے، یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہے، یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے۔ ترجمہ ہے: مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح شام کبھی بھی ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، آپ میری آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیں، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی جانب سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا، میں آپ کا ہی بندہ ہوں، اور میں نے جو وعدہ، جو عہد آپ سے کیا ہے، ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کا، اس پر اپنی استطاعت کے بقدر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے برے عمل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دیجیے، کیونکہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی ہی نہیں بخش سکتا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دل کے یقین کے ساتھ دین کے کسی حصے میں ان کلمات کو پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ جنتیوں میں ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصے میں ان کلمات کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ جنتیوں میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یہ 3 آیات پڑھ لے تو اس دن جو مأمور وغیرہ اس سے چھوٹ جائیں گے اس کو ثواب مل جائے گا، اور جو شخص شام کو یہ آیات پڑھ لے تو اس رات کے جو معمولات اس سے چھوٹ گئے ہیں اس سے اس کو ثواب مل جائے گا۔ ترجمہ: تم لوگ جب شام کرو اور جب صبح کرو تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو، اور تمام آسمان و زمین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اور تم سپہر کے وقت اور ظہر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندے سے نکالتے ہیں، اور زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاداب کرتے ہیں، اسی طرح تم لوگ قیامت کے روز قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر مانگتا ہوں،
یعنی میرا گھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہمارے رب ہیں ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تو رات رہنے کی جگہ مل گئی، اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا کرتے، اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا سیدھے راستے سے پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، یا ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت میں برا برتاؤ کروں یا میرے ساتھ جہالت میں برا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے، اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت ہو گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہاری پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت ہو گئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بہت بڑے اور بردبار ہیں، گناہ پر فوراً پکڑ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کے رب ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمینوں پر معزز عرش کے رب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے پلک جھپنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرمانا اور میرے تمام حالات کو درست فرما دیجیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس بندے کی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا کرے، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں ثواب عطا فرمائیے، اور جو چیز آپ نے مجھ سے لے لی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اس فوت شدہ چیز کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس دعا کا حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر بدل عطا فرما دیا، یعنی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو دوسرے شخص پر ناراض ہو رہا تھا ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔